شورہ 42 کی 51، وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بشر ہے، بشر آپ بھی ہیں، بشر سمجھتے ہیں نا، میں آپ سب ہم سب بشر ہیں، بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا، بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا سوائے تین طریقے کے، یہ تینوں طریقے یہاں لکھے ہیں۔ الا وحین، بشر سے اللہ کلام کیسے کر رہا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کر رہا ہے۔ او یرسل رسولا، رسول کو بھیجتا ہے۔ او یرسل رسولا، اور رسول یرسل کہتے ہیں بھیجتا ہے، رسول کو بھیجے ہوئے کو بھیجتا ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں بھیجتا، بھیجے ہوئے کو بھیجتا ہے۔ پھر وہ رسول آن کے فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ رسول آن کے وہی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو اللہ چاہتا ہے۔ بشر کے پاس رسول آ رہا ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ اعلیٰ اور حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہمارا لیکچر شروع سے میں لے کے چلا تھا، اب ہم یہاں دیکھتے جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بشر کے پاس رسول آتا ہے، تو رسول یہاں لکھا ہوا ہے تین طریقے سے بات کرنے کا طریقے میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ وما کان لبشرین، اور بشر کے لیے نہیں ان یکلم اللہ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا واحد، وحی کے ذریعے، ایک طریقہ موڈ ہے۔ او من وراء حجاب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پردہ۔ یہ حضرت مریم نے پردہ کیا تھا اپنے اہل خانہ کے علاوہ، انہوں نے یعنی زکریا علیہ السلام پیغمبر، اور جناب ان کی عمران، آل عمران کو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے فالو کرو، وہ ان کی بیوی نیکوکار، پھر موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ہارون پیغمبر، ان کی بہن تھی مریم، تو انہوں نے ان سب کو علاوہ حجاب کیا۔ تو ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم سب سن لیں، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، ہم جب تک لوگوں کی سنتے رہیں گے ہم اللہ کلام نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کی سننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بات کرے تو میں سنوں نہیں، سن لیں، ایک بات کسی نے کہی مگر اس کو بالکل ردی سمجھیں، ویسٹ پیپر باسکٹ نہیں ہوتا اس پہ ڈال دیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا اللہ کے آگے تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو سنیے، تین طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے، تین طریقے سے بتایا نا۔ اب اس میں ایک تو ہو گیا پردہ، تو پردہ یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ پردہ، یہ پردہ فزیکل پردہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ایک ایسا پردہ بنایا اپنے ذہن میں جو اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جب تو پڑھتا ہے قرآن، ان کے اور تیرے درمیان ہم حجاب، پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب جو ہے، آپ حجاب کیا کریں، جب بھی یاد رکھیں کوئی آدمی باہر آپ ملیں کسی، کوئی بھی، جیسا آپ نے کہا تھا، کوئی بھی بات کوئی کہے آپ سے تو فوراً سنیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیں، وہاں سے نکال کے مجھے نہ بتائیں، ڈالتے رہیں گے زندگی بھر، آیت نکالتے رہیں منہ حلقے سے دماغ میں، کیونکہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے، جو بھی اخبار پڑھیں گے، جو بھی چیز پڑھیں گے وہی بولیں گے آپ۔ میں نے حدیثیں نہیں پڑھی، بتاؤں کیوں نہیں پڑھی؟ تھوڑی سی پڑھی، ایک دم میں گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیا پڑھ لیا میں نے۔ اب میں وہی چیز اگر میں بیان کروں یہاں پر، جبکہ میرا بلیف نہیں ہے، تو وہ میں نے ایجوکیٹ کر دی، ان کے دل میں ڈال دی، ان سب کے دماغ میں، انہوں نے اور جگہ میں، تو وہ پرچار شروع ہو گیا۔ تو ہر بات کو غلط کیا ہوا ہے۔ تین طریقے ہو گئے، یہ تمہیں سمجھ میں آ گئے۔ تو حجاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ حجاب یہ ہے کہ ہر بات جو آدمی کوئی بول رہا ہے اس کو امپورٹنس نہیں دیں، آپ اس کو آپ نہ مانیں، قرآن میں اگر جب تک نہ ہو تو وہ حجاب رکھیں تو اللہ کا کلام ہے۔ اور تیسرا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور اسی طرح رسول بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، رسول آن کے وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول جو رسول آن کے وہی کر رہا ہے وہ پھر بشر کو کر رہا ہے، بشر کی بات ہو رہی ہے، اوپر بشر لکھا ہوا ہے، بشر کے پاس رسول آ رہا ہے۔ وما کان لبشر، یہ رسول نہیں لکھا ہوا یہاں پر، بشر لکھا، بشر جو ہے اس کے پاس، اس سے اللہ کلام کر رہا ہے وحی کے ذریعے، اس سے کلام کر رہا ہے پردے کے پیچھے سے، اور ایک رسول کو بھیجتا ہے جو آن کے وحی کرتا ہے اس کی جو چاہتا ہے۔
اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول جو آتا ہے قوم کی زبان کے وہ آن کے وہی کرتا ہے قوم کی زبان میں، اور اس بشر کی قوم کی زبان میں کرتا ہے. پھر بشر جو ہے وہ اس قوم کی زبان میں بات کرے گا. قوم کی زبان اس وقت اردو ہے تو اردو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کسی زبان میں کچھ انگریزی میں اگر یا کسی اور زبان میں ہندی میں ہو، لینگویج پہ کوئی پابند نہیں، کیونکہ لینگویج اللہ کہہ رہا ہے ہماری صحیح لینگویج وہ ہے. لیکن اس کا پروف یہ کہ اللہ کی طرف سے کب کہیں گے، تو وہ جو بولے گا وہ شخص وہ عربی کو ویریفائی کر دے گا. وہ جو قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا وہ پروف کیسے کہ اللہ کی طرف سے وہ عربی لینگویج کو ویریفائی کر دے گا. عربی لینگویج ویریفائڈ ہو جائے گی، پرفیکٹ صحیح ہو جائے گی. اور اسی طرح آگے پڑھ رہا ہوں، ان 3 طریقے سے اللہ نے کلام کیا ہے. وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف وحی کی روح کو ہمارے امر سے. اسی طرح بشر کو اللہ کہہ رہا ہم نے روح کو وحی کی تیری طرف ہمارے امر سے. جو کہتا ہے نا اب تو روح کو پڑھا تھا نا، یا سلون کا روح کوئی روح میں نام ربی، یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے تیری طرف بشر کی طرف وحی کی. وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے اسی طرح وحی کی تیری طرف روح کو ہمارے امر سے. بشر کی طرف اللہ نے وحی کر دی روح کو ہمارے امر سے. تو پھر کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب والایمان، تمہارے کو ادراک ہی نہیں تھا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. یعنی کوئی بھی بشر جب تک اللہ تعالیٰ اس کو وحی نہیں کر دے گا ہماری لینگویج میں تو ہمیں کتاب ایمان نہیں پتہ چلے گا. کتاب ایمان جب پتہ چلے گا جب اس کی روح آئے گی ہمارے پاس. تو کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور پھر اس روح کو ہم نے بنا دیا روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کر دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو یہ جو بشر ہے جس کے پاس روح آ گئی وہ ہو گیا کا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم طرف ہدایت دے رہا ہے. یعنی وہ بشر جس کے پاس روح آئی، وہ جو روح اس کی طرف آئی اس کی قوم کی زبان میں، اس قوم کی زبان میں جو اس نے وضاحت کی وہ عربی کو ویریفائی ہو جاتی ہے. جب عربی ویریفائی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی بن جاتی ہے، اور جس بندوں کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا وہ ذریعہ بنا دیتا ہے. بندے جو سمجھ رہے ہیں اس بشر کے تو سمجھ رہے ہیں. اس آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نا، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ، دیکھ لیے ایک سنگولر چلے گا. اسی طرح وَكَذَلِكَ کا مطلب اسی طرح، اوحینا ہم نے وحی کی، اللہ کہہ رہا ہم نے وحی کی الیکا تیری طرف، اس بشر کی طرف وحی کی. روح کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اسپرٹ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، ایسنس کو، سمجھ کو ہمارے آرڈر سے اس بشر کی طرف. ما کنتا، اور تو جو تھا ادراک نہیں رکھتا تھا. تدری کا مطلب ادراک نہیں رکھتا تھا. مل کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تجھے نہیں پتا تھا کتاب اور ایمان. لیکن جعلناہ نورا، اب ہم نے اس روح کو بنا دیا روشنی. اب اس روشنی سے نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں بھی من نشاء، اپنے بندوں میں سے. اب یہ اتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا. وہ روح کا آپ نے مجھ سے سنا، سمجھ، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت سمجھ آ دے دے گا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک تو وہ بشر جس کے اندر روح ہوگی وہ صراط مستقیم طرف ہدایت کر رہا ہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اب یہ بات یہاں پر ہم نے روح کا، میں یہاں اب لیکچر تھوڑا ختم کر رہا ہوں، ویسے تو اور بھی آئے تھے. یہ بتانے کے لیے میں ریوائز کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے بات کیا ہوئی. روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی اسپرٹ ہے، ایسنس ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کتاب تو رکھی ہوئی ہے، عربی میں لکھی ہوئی ہے. اب ہمیں عربی آتی نہیں، لوگ کہتے ہیں آپ عربی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. کہتے وہ عربی کے بغیر نہیں، وہ اردو زبان میں یا انگلش زبان میں روح آتی ہے. وہ اللہ قوم کی زبان میں ایسنس کو بھیجتا ہے، روح کو. ہر زبانے میں روح جو آئی ہے وہ اس قوم کی زبان میں. اب میں مثال دوں، اگر آپ دیکھیں، اگر عام لائف میں کالج میں اسکول میں داخلے لیتا ہوں تو کوئی بھی ڈاکٹری پڑھوں، میڈیکل پڑھوں، دنیا کی کوئی سبجیکٹ پڑھوں، انگلش میں پڑھایا آپ کو. یہاں پاکستان میں کیا ہے، انگلش میڈیم بھی ہے نا، ایک اردو میڈیم ہے. تو انگلش میں اردو میں سمجھ رہے ہیں لیکن اپنی زبان میں ٹرانسفر ہو رہی ہے روح میں. ٹرانسفر روح جو ہوتی ہے ہمیشہ لینگویج آف دا، جو اس کی اصل لینگویج میں ٹرانسفر کرتا ہے اللہ. جب وہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ عربی کو ویریفائی کر دیتا ہے، تو یہ آپ اللہ کی طرف سے. اور اللہ اگر عربی ویریفائی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اردو میں بولے گا آدمی، انگریزی بولے گا، جب چیک کرے گا عربی میں تو وہ عربی میں وہی لکھا ہوگا جو اس کی اسپرٹ ہے. تو لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں ترجمے کی، تو اللہ کہتا ہے وہی عربی کی کلیریفائی کر رہی ہے وہ.
تو اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ.